أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے۔ آپ کا انداز بیان بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی VCD مدنی مذاکرہ نمبر 286 مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس VCD میں ملاحظہ فرمائیں گے: کیا تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناپاک کپڑے کیسے پاک کریں؟ سحری کے بغیر روزہ رکھنا کیسا؟ چپل تبدیل ہو جائے تو کیا کریں؟ مدنی چینل سے متاثر غیر مسلموں کا قبول اسلام اول تا آخر دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کا خزانہ اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ رمضان مبارک 1431 ہجری کی آج 7ویں تراویح ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر
بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ ہمارا باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، کچھ نیتیں کر لیجئے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جتنی دیر بیٹھ سکیں دو زانو بیٹھ جائے کریں، پھر بھلے چار زانو بیٹھ جائے، پھر دو زانو ہو جائے، تھکن دور ہو جائے تو بعد ابا نصیب۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے زور کی آواز سے جواب دوں گا۔ تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ صلو علی الحبیب کہنے والا بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہوگا تو آواز نہیں آتی جواب کی، ذرا زور سے کہا کرے۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا مجھے تو صبر کر لوں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، اس سے بچوں گا۔ بیان یا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اور سوال جو پوچھے اس کے لیے بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پر عمل کروں گا، یعنی کہ تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اس حکم قرآنی پر عمل کروں گا۔ یہ نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، ورنہ شاید سوال پوچھنے کا ثواب نہ ملے۔ تو سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنی ہوتی ہیں، مجھے بھی اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے، وہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا اچھا ثواب ملے گا، اور اگر میں ایسے آ کے بیٹھ گیا نہ ثواب کی نیت ہے نہ کچھ بھی نیت نہیں، ثواب نہیں ملے گا، 3 گھنٹے خالی گلا پھاڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ ہمیشہ ہر عمل میں اس کو خیال رکھا کریں، اتنی محنت کریں، مشقت کریں اور ثواب نہ ملے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے نا ہمارا۔ ہر معاملے میں اچھی اچھی نیت کرنی چاہیے، جب بھی درس دیں، بیان کریں، کسی پر انفرادی کوشش کریں تو تھوڑا رک جائیں، اور یاد آنے پر رک کر تھوڑی نیتیں کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ زیادہ یاد نہ بھی آئے کچھ تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے میں اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ بھی ایک مطلب ایک نیت تو ہو ہی گئی نا، اور اگر بری نیت ہوئی تو پھر گناہ ملے گا۔ اپنی واہ واہ کرنے کے لیے میں مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات دوں گا، نعوذ باللہ اگر یہ نیت کرے، میری معلومات کا سکہ بٹھاؤں گا، تو اس طرح کی نیت انگلش، عربی، فارسی کے مقولے رٹ رٹا کے ان لوگوں کو سناؤں گا تاکہ ان پر میری دھاک بیٹھے، خوب راگڑے تانوں گا تاکہ میری آواز سے لوگ متاثر ہوں۔ یہ سب بری نیت ہے۔ یہ ہر مبلغ کو، نعت خوان کو سوچنا چاہیے کہ نعت پڑھنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے نیت کریں۔ اب خالی مدنی چینل کے شوق
کی وجہ سے دوڑ پڑے تو پھر نیت یہ تو اچھی نیت تو نہیں ہے. مدنی چینل تو ظاہر ہے کہ میں تو اس کو اینٹی اخلاص بولتا ہوں. اخلاص کی مطلب بہت بڑی کسوٹی ہے اس میں. آدمی بالکل یعنی کہ بڑی سیٹ ہو کر مدنی چینل کے آگے آتا ہے. بڑا اس کو جذبہ ہوتا ہے کہ مدنی چینل میں دنیا بھر میں مجھے لوگ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے تو کیا دے دیں گے یار. اللہ جو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور نظر رحمت سے دیکھ لے تو بیڑا پار ہے. تو اللہ کی رحمت کے لیے مدنی چینل ہو نہ ہو اپنے نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. یہ دعوت اسلامی شروع ہوئی تو مدنی چینل کہاں تھا یار. تصور بھی نہیں تھا. نہ فیضان مدینہ تھا نہ کچھ تھا. اللہ اخلاص نصیب کرے ہم سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ بعض کی عادت ہوتی ہے, بچپن میں سنا بھی ہے کہ یہ تھوک جو ہے یہ نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کیا بار بار یہ تھوکتے ہی رہیں؟ اب مسجد میں تو بار بار تھوک بھی نہیں سکتے, کیا کریں؟ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے, یہ تو ہے. تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن ایک صورت ہے. کب؟ مثال کے طور پر کسی بزرگ کو بولا کہ میرے منہ میں تھوک دو یا میرے ہاتھ پہ لعاب دہن ڈال دو, اس نے ڈال دیا, آپ روزے میں روزہ یاد ہونے کے باوجود نگل گئے تو روزہ ٹوٹ گیا. ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ اپنے ہاتھ پہ تھوکا اور چاٹ گئے. یہ تو کوئی کرتا نہیں ہے لیکن بالفرض کسی نے اگر کیا تب بھی روزہ ٹوٹ گیا. یہ تو ہے کہ مطلقاً تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں یا ٹوٹ جاتا ہے, یہ نہیں صورتیں. اب اگر تھوک اپنے منہ کے اندر ہی ہے, جیسے کہ سوال پوچھنے والے کے ذہن میں بھی شاید یہی ہوگا کہ منہ کے اندر کا تھوک, تو منہ کے اندر ہی تھا تو اب نگل گیا تو اس میں کیا ہوا؟ یہ تو اگر اس کا حکم دیا جائے کہ بار بار تھوکتے رہو تو وہ آدمی مشقت میں پڑ جائے گا, تو آزمائش پہ پڑ جائے گا. تو منہ کے اندر جو تھوک ہے اس کو نگل لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. پیٹ کے اندر جو کھانا ہے اس کو اندر رہنے دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. رہنے ہی دیں گے اندر, جائے گا کہاں؟ تو اس لیے منہ کا تھوک جو ہے اندر میں نگلتے رہے کوئی مشکل نہیں. بار بار تھوکتے رہنا, ضرورت نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, فضیلت بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیں کیا کوئی چیز چکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ عرف عام میں جس کو چکھنا کہتے ہیں کہ اس میں تو تھوڑا کھا لیا, روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا. اگر عرفی چکھنا ہوا, جیسے عرف میں جس کو چکھنا بولتے تو ٹوٹے گا, ورنہ حقیقت میں جو چکھنا ہے اس سے نہیں ٹوٹے گا. وہ چکھنا ہی ہے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ مثال کے طور پر آپ کوئی سبزی لینے گئے. اب بعض سبزیاں اس میں یہ ہوتی ہے کہ کھیرا جیسے لیتے ہیں, سلاد میں جو کھیرا ڈالتے ہیں, ککڑی, موٹی ککڑی ہے, ایک ہی فیملی, تو یہ کھیرا لینے کے کھیرا بعض اوقات کڑوا ہوتا ہے. اب وہ کڑوا نہ آ جائے اس نیت سے کسی نے تھوڑا اس سے کٹوا کر اس کو چکھا, تو چکھنے کی صورت یہ ہوگی کہ زبان پہ ٹچ کرے. اس طرح پتا چل جائے گا کہ اس کا کڑوا تو نہیں ہے. اب چکھ لیا, یہ چکھنا ہوا کڑوا, ٹیسٹ معلوم کر لیا. ٹیسٹ کا تعلق زبان سے حلق سے نہیں ہے, نیچے اتر کر ٹیسٹ معلوم نہیں ہوتا. زبان پر کچھ باریک باریک ذرات قدرت نے رکھے ہیں تو ان کے ذریعے یہ ذائقہ معلوم ہوتا ہے. تو آپ نے یہ کٹا ہوا کھیرا زبان پہ ٹچ کیا, ٹیسٹ معلوم ہوا. اب اس کا کوئی بھی جز حلق میں نہیں جانا چاہیے, تھوک دیں, تھوکتے رہیں یہاں تک کہ کڑواہٹ ختم ہو جائے. اگر حلق میں بھی کڑواہٹ پہنچ گئی تو پھر تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. تو یہ ہے چکھنا. تو اس طرح چکھنے مرض نہیں. اسی طرح اگر کسی کا کوئی اسلامی بہن ہے, اس کے بچوں کے ابو, اگر آپ نے کوئی نمک مرچ کم زیادہ کر دیا تو وہ ناراض ہوتے ہیں, تو اب شوہر کی اطاعت, اس کی دلجوئی ضروری ہے.
اور گھر کے جھگڑوں سے بچنا تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر ایسی کوئی فضا قائم ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر اسلامی بہن کو اندازہ پورا نہیں ہے نمک ڈالنے کا، نیا ہوتا ہے کام تو بعض اوقات پکانے کا تو نہیں اندازہ ہوتا، آہستہ آہستہ ہاتھ بیٹھتا ہے، تو ایسی ضرورت ہے. تو اب اس صورت میں وہ اگر کھانا اسی انداز میں چکھنا چاہے کہ زبان پہ ٹچ کیا، ذائقہ معلوم کیا، پھر اچھی طرح تھوک دیا کہ کوئی اس کا حصہ جز حلق کے نیچے نہ گیا تو روزہ نہیں جائے گا. اور بلا ضرورت اس طرح بھی چکھنا روزہ مکروہ کرے گا. وہ ضرورت وہی کہ جیسے خرید رہا ہے کوئی چیز کہ ورنہ پیسوں کا نقصان ہوگا تو ضرر سے بچنے کے لیے یا گھر کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایسی کوئی صورت ہے نہ حاجت ہے تو چکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں. وہ چکھنے کی صورت وہ نہیں کہ ہمارے یہاں چکھنا اسی کو بولتے کہ تھوڑا کھا لے. جیسے عام طور پہ کوئی چیز خریدے ہوتا ہے ارے صاحب کھا لو، ارے صاحب کھا لو، ارے یہ کھا لو، پورا ہم کھلا دیتے چھوٹا والا. اگر گاہک بڑا ہے کہ مطلب اچھی خاصی مطلب ہے کہ مقدار میں خرید لے گا تو کھلا دیتے ہیں، پپی دے گا پیس کاٹ کے کھلا دیتے ہیں. وہ یہ سب چالاک لوگ ہوتے ہیں یہ کھلانے والے. یہ ویسے اب اس سے تعلق نہیں، مسئلے سے ہٹ کر حکمت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ یہ آپ کو پپیتے کی ٹکڑی کھلائیں گے تو یہ بالکل میٹھی ہوگی. اس کی وجہ یہ پپیتا جب میں اب آپ کو دکھاؤں، یہ پپیتے کی نوک ہے، نوک ہوتی ہے نا، آگے ادھر نوک ہوتی ہے اور ادھر دم ہوتی ہے. تو یہ نوک والا حصہ نا یہ یوں لٹکی ہوئی تھی، پپیتا یوں لٹکتا ہے، دم سے لٹکتا ہی. تو اس کی مٹھاس جو یہ نیچے کی طرف آتی ہے. تو یہ نوک کے پاس ٹکڑی کاٹ کے آپ کو کھلائے گا تو آپ بولیں اب بیچ میں بچے جو بھی ہو آپ کے نصیب. ادھر میٹھا نہیں ہوگا پپیتا، ادھر میٹھا ہوگا. یہ حکمت کی بات آپ کو بتا دی میں نے. جب پپیتا خریدے تو اس کو بولو کہ نیچے سے کاٹ دو، کبھی بھی نہیں کھلائے گا نیچے سے، بہت مشکل ہے. تربوز کھلاتے ہیں کاٹ کے، اب وہ تربوز میں تو بڑی چالاکی کرتے ہیں، انجیکشن سیکرین کے باقاعدہ لال رنگ ڈال کر سیکرین ڈال کر اس میں ٹکڑے بیچنے والے جو نا یہ کارنامے کرتے ہیں، میٹھا کر کے اس کو کھلا دیتے ہیں. قدرتی مٹھاس جب نہیں ہوتی. تربوز جب خریدنا ہو تو ایک دم سبز ہوگا نا، یا اس کے پٹے بھی بنے ہوئے تو پورے سبز ہو. سبز کی بول بال ہے سبز رنگ کی. ہاں اچھی طرح سبز ہوگا نا تو اندر سے لال نکلے گا. تو لال ہے تو حلال ہے. ہر حلال نہیں ہے لال، خون بھی نکلتا ہے لال ہوتا ہے لیکن کھانا پینا حلال نہیں اس کا. تو یہ اندر سے جو لال نکلا تو انہیں میٹھا ہوگا. اور اس میں بھی اگر تربوز میں ایک صورت یہ بھی کہ اس کو بجاؤ گے نا تو یہ تھوڑا وہ اچھی آواز نہیں دے گا جب بجے گا تو وہ بھی اس کا مطلب پکا ہوا جب یہ اچھی آواز نہیں دے رہا، جو خالی ڈبہ زیادہ بجتا ہے نا. تو اب میرا خیال آج کل تو شاید تربوز کا سیزن نہیں ہے، جب آئے اور تربوز خریدنے کی نوبت آئے تو شاید آپ کو کام آ جائے. حکمت کے مدنی پھول. تربوز تو خیر بات ہی نکلی ہے تو حدیث شریف اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے فتح اور رضویہ 5ویں جلد میں کہ خالی پیٹ میں تربوز کھانا یہ پیٹ کو اچھی طرح دھو دیتا ہے، پیٹ صاف ہو جاتا ہے. پیٹ قبض وغیرہ لگ گیا کسی کو تو ذرا خالی پیٹ میں اچھی مقدار میں تربوز کھا لے، انشاءاللہ پیٹ صاف ہو جائے گا. تربوز کے اوپر پانی نہ پیا جائے، ویسے ہی تربوز کے اوپر بلکہ اور پھلوں پر بھی پانی نہیں پیا جاتا، خاص کر تربوز پر بھی نہ پیا جائے پانی. اور تربوز کھا کر فوراً کھانا بھی نہ کھایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال آیا تھا باپا، وہ کہ باپا فرماتے ہیں کہ بچوں کی امی بولا کرو، کہ میرے بچوں کی امی نے کہا، اور جس کے بچے نہ وہ کیا بولے؟ تو وہ میں نے دو بولا تھا نا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو مفہوم کے بچوں کی امی یا یوں بولے کہ گھر میں سے، تو دوسرا باقی ہے ان کے لیے کہ گھر میں سے کہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پاپا وہ کل ایک سوال ہوا تھا نیچے سے کہ سونے کا اگر نقش نالے پاک ہو تو اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بٹن لباس کے تابع ہے تو جائز ہے سونے کا، زنجیر ہو تو نہ جائز.
تو اسی طرح نالے پاک کا بھی میں نے کہا لباس کے تابع ہوتا ہے، تو مفتی صاحب سے معلومات کر لی تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ سونے کا نقشے نالے پاک لگانا جائز ہے، زنجیر میں لٹک نہیں رہا نا وہ، اس لیے جائز ہے۔ تو وہ ایک اور مسئلہ آپ نے بیان فرمایا تھا، وہ کل وہ منی کو کھرچنے والا، تو ابھی فی زمانہ وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ کھرچنا فرض یا واجب تو ہے نہیں، اگر چاہے کہ کھرچنا چاہے تو وہ چیز چاہے جانور کی ہو، چاہے انسان کی ہو، چاہے عورت کی ہو، چاہے مرد کی ہو، کپڑے پر لگ گئی یا بدن پر لگ گئی، سوکھنے کے بعد کھرچ دینے سے کپڑا یا وہ بدن کی جگہ پاک ہو گئی۔ یعنی کپڑا ہے تو یوں کھرچا، جب تک سختی ختم ہو جائے اتنی دیر اس کو یوں مسلتے رہیں، کھرچتے رہیں، اڑا دیں، اب یہ کہ سختی ختم ہو گئی، یہ پاک ہے۔ گیلی گیلی اگر کریں گے تو پاک نہیں ہوگا۔ اگر اس پر پانی لگ گیا، چاہے گیلی تھی چاہے سوکھ گئی تھی، پانی لگ گیا تو اب کھرچنے سے پاک نہیں ہوگی، اب دھونا پڑے گا۔ اب کوئی کھرچ کر پاک نہیں کرتا، دھو کر پاک کرنا چاہتا ہے تب بھی جائز ہے۔ جو شرعی طریقہ اس کا پاک کرنے کا، اس کے مطابق اس کو دھو کر پاک کر دے۔ کپڑے دھونے کا طریقہ اپنا رسالہ ہے، اس میں طریقے لکھے ہوئے مختلف کہ دھو کر کس طرح پاک کرتے ہیں کپڑا۔ مثلا یہ کہ وہ اتنا حصہ پاجامے کا پکڑ کر وہ نل کھول لیا، بیسن پر غالباً سہولت رہے گی کہ چھینٹے اڑیں گے نہیں، تو بیسن پر اتنا حصہ، باقی پاجامے کا حصہ جو ہے، یہ شلوار ہے جو بھی ہے، اس کو ایک دم بغل میں یا کہیں بھی ایسا جام کر لیں کہ وہ بیسن میں نہ گر پڑے، ورنہ ساری ناپاک ہو سکتی ہے۔ اتنا حصہ بھلے اس سے تھوڑا زیادہ لے لیں اور اس کو پکڑ کے پورا سیٹ کر لیں کسی طرح بھی، یا ربڑ بینڈ ڈال لیں، جس طرح بھی اس کو پکڑ میں لے لیں آپ۔ اب وہ نل اتنا کھولیں کہ آپ پر چھینٹے نہ ڈالیں، حسب ضرورت کھولیں، اور ایک ہاتھ سے تو وہ پکڑا ہوا آپ کے، اب ایک ہاتھ سے اس میں پانی آ رہا ہے، یوں اس کو دھوتے رہیں، چھینٹے آپ پر ایک بھی نہیں آنے چاہیے۔ تو وہ جب آپ کا ظن غالب آ جائے، دل آپ کا مطمئن ہو جائے کہ یہ پانی نجاست کو لے کر چلا گیا ہوگا، تو یہ کپڑا پاک ہو گیا۔ ایک طریقہ پاک کرنے کا یہ ہے، باقی اور بھی طریقے جو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کہ کسی برتن میں ڈال دیا، اب مثال کے طور پر یہ پیالہ ہے اور وہ بہت چھوٹی چیز ہے، یہ سمجھو کپڑے کا ٹکڑا ہے مثلا یہ، تو یہ ناپاک ہو گیا، ابھی چھوٹا ہے تو پیالے میں اس کو ڈبو دیں، پانی میں ڈوب گیا یہ، اب اس کو نل کے نیچے رکھیں، نل کے نیچے رکھ دیا، اب اس میں پانی گیا اور یہ سوکھا حصہ اس کا ابھرنا نہیں چاہیے، یہ پانی میں پورا ڈوبا ہوا ہو، جبکہ یہ ناپاک ہے، پورا ڈوبا ہوا ہو۔ اب یہ پانی ابھر جائے، اوپر کے کنارے سے ابھر کر 2 یا 3 ہاتھ یعنی گز یا 1.5 گز تک بہہ جائے تو یہ جو چیز ناپاک تھی یہ بھی، اور یہ پیالے کی اندرونی سطح ساری، یہ سب پاک ہو گیا، اب یہ پانی بھی پاک ہے۔ تو اس طرح بالٹی میں کپڑے پاک کیے تو یہ کپڑا اس طرح پانی ابھرنے کے بعد وہ بالٹی کا پانی بھی پاک ہو گیا، اندر کا کپڑا بھی پاک ہو گیا، جبکہ نجاست کا اثر بھی نہ رہا ہو۔ تو اب یہ پاک ہو گیا، تو اب یہ بالٹی کا پانی دھڑ کر کے پھینکنے کا نہیں، یہ پاک ہے، اس کا بھی یوز ہونا چاہیے، پاک پانی کا استعمال۔ اب چلو اس کو پینے کو جی نہیں چاہتا، کھانے کو جی نہیں چاہتا کہ ایک غذا میں ڈالیں آپ، تو اس کا کم از کم استعمال یہ کیا جائے کہ استنجا خانے میں کام آ سکتا ہے، استنجا خانے کے لوٹے میں کام آ سکتا ہے، یا استنجا خانے کی صفائی میں کام آ سکتا ہے کہ اس کو بہا دیں، تو ضرورت کے وقت، خامہ کا بہانا سمجھ میں نہیں آ رہا، جب ضرورت ہو صفائی کی تو اس وقت صفائی کرتے ہوئے ڈال دیں اس کو، تو وہ کچرا لے کر چلا جائے گا۔ کیونکہ اگر بالٹی بھری ہوئی ہے پوری پاک ہے تو اس کو پھینکنا تو پھر اسراف ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔